ویڈیو کے پہلے 2 حصوں میں ہم نے مسجد اقصیٰ کی تاریخ، دنیا کے 3 بڑے مذاہب میں اس کی اہمیت اور یہودی بالآخر کیا چاہتے ہیں اور کس ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں اس پہ بات کی۔ اب ویڈیو کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ ایک مسلم امت کی حیثیت سے ان سارے حالات میں ہمارا کیا فرض بنتا ہے اور اپنے مقصد کے حصول کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جو یقیناً آپ نے بھی سن رکھی ہوگی، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ نہ ہو جائے، اور مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ کوئی یہودی جب کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت یا پتھر پکار اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے، میری اونٹ میں یہودی چھپا ہے، آؤ اور آ کر اسے قتل کر ڈالو، سوائے غرقد کے پیڑ کے، کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ یہ اس جنگ کا ذکر ہے جو مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں یہودیوں سے لڑیں گے۔ بظاہر دکھنے میں تو یہ بہت دور کی بات لگتی ہے، لیکن ہر کل کی شروعات آج سے ہوتی ہے، اور ہر آج کی گزرے ہوئے کل سے۔ محض باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم کل فتح یاب ہونا چاہتے ہیں تو شروعات آج سے کرنی ہوگی۔ عروج و زوال ایک دن میں نہیں آتا۔ بیج بویا جائے تو سالوں بعد وہ اگلی نسل کے لیے سائبان بنتا ہے۔ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے، جہاں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ظلم و ستم اور آہ و بکا کا شکار ہے، اور ہمارے فلسطینی بھائی یہودیوں کے ہاتھوں ظلم و جبر برداشت کرنے پر مجبور ہیں، وہاں ہر مسلمان کا دل یہ کہتا ہے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ہی جب نظر اپنے حالات پہ جاتی ہے تو یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شروع کہاں سے کریں؟ اس سوال کے مختلف جوابات ہو سکتے ہیں، مگر میرے مطابق حل کچھ یوں ہے۔ تاریخ پڑھنا، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھنا اور وہی اسٹریٹجیز امپلیمنٹ کرنا۔ میں چاہوں گی کہ ہم ویڈیو کے شروع میں بیان کی گئی حدیث کو یاد کریں، جو ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ جاننا کیوں ضروری ہے۔ اگر ہم اپنا آج اور آنے والا کل سنوارنا چاہتے ہیں تو گزرے ہوئے کل میں جھانکنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کس طرح کی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہی ہمارے لیے اصل مشعل راہ ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی زندگی کا بغور مطالعہ کرنا ہوگا، اور وہی اسٹریٹجیز امپلیمنٹ کرنا ہوں گی جو انہوں نے کی تھی۔ اچھی تربیت، مکہ پلان کی طرز پر نسلوں کی پرورش۔ آج کے حالات قبل از اسلام عرب معاشرے سے مختلف نہیں ہیں۔ حق کہنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اس زمانے میں تھا۔ ہمارے اپنے لوگ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، تربیت کا فقدان ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق ان حالات میں حق پہ ڈٹے رہنا ایسا ہے جیسے جلتا ہوا کوئلہ ہاتھ میں رکھنا۔ تب جب آپ کے اپنے بھی آپ کے خلاف ہو جائیں، ان حالات میں دین پر کیسے ثابت قدم رہنا ہے اور حق کو پھیلاتے رہنا ہے، یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ ان حالات میں مکہ پلان ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ مکہ پلان کیا ہے؟ وہ حکمت عملی جس کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی تربیت فرمائی تھی۔ ان حالات میں حق پہ ڈٹے رہنا اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے باطل سے بھرے معاشرے کی تربیت کرنا ایک جہاد ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کامیاب ہوں تو ہمیں مکہ پلان کو فالو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ایمانی قوت۔ آج اکثر مایوس ہو کر ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود سے زیادہ طاقتور دشمنان اسلام کو بھلا کیسے ہرا سکتے ہیں، لیکن غزوہ بدر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، کیسے مضبوط ایمانی قوت سے بھرپور 313 مومنین جہادی ساز و سامان سے لیس 1000 کے لشکر پر غالب آ گئے تھے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو اللہ نے مثالیں بنا کر ہمارے سامنے پیش کی، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ آگے ان حالات میں ہمیں ان کی ضرورت ہوگی۔ جب ہماری بنیادیں مضبوط ہوں گی، دل میں اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا، دل دنیا میں مشغول نہیں ہوں گے، اور اجر کا بدلہ جب ہم صرف اللہ سے رکھیں گے تو غزوہ بدر کے مومنین کی طرح تعداد میں چاہے کم ہو، لیکن اللہ کی نصرت و مدد سے باطل پہ غالب آ جائیں گے۔ مضبوط معیشت، اب صرف یہ نہیں کہ جذباتی باتیں ہوں، ہمیں پریکٹیکل سٹیپس بھی لینے ہیں۔ معاشرتی طور پر مضبوطی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ دولت ایک فتنہ ہے، اور اس سوچ کے ساتھ پیسہ کمانے پر دھیان دینا لالچی اور معیوب تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ پیسہ ایک بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ مسلمان ریاستوں کو ایمانی مضبوطی کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر مستحکم ہونے کی بھی بہت ضرورت ہے، تاکہ غیر مسلم ریاستوں کے قرضوں کے بوجھ سے ہم آزاد ہو سکیں، اپنے فیصلے خود لے سکیں، اور ہمارا رزق ان کے قرضوں کا محتاج نہ ہو۔ تبھی ہم بڑے اور مشکل فیصلے لے سکیں گے۔ تکنیکی صلاحیتوں میں مہارت،
دنیا کے ڈائنامکس اب بدل چکے ہیں۔ تکنیکی صلاحیتوں میں مہارت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی معاشی خود مختاری، اور تکنیکی مہارت کا معاشی خود مختاری سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تکنیکی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے سرمایہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ تکنیکی صلاحیتوں کے حامل ماہرین۔ دنیا ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکی ہے۔ اگر ہم پیچھے رہ جائیں گے تو وقت آنے پر مقابلہ بھی ہار جائیں گے۔ آپسی اختلافات مٹانا۔ ترقی کرنے اور جیتنے کے لیے اتحاد لازمی جز ہے۔ جیسا کہ اقبال جواب شکوہ میں لکھتے ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا نقصان اور فائدہ ایک ہی ہے۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ جب کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ یہودی اور عیسائی کس طرح ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر کام کرتے آ رہے ہیں۔ اس کے برعکس مضبوط ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپسی اختلافات مٹانے ہوں گے اور ایک گول ایک پرپس کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ دنیا سے بے رغبتی۔ مومنین کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ دنیا سے رغبت نہیں رکھتے۔ یہ مان لینا کہ دنیا عارضی ہے اور یہاں ملا سب کچھ ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور یہ کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ان باتوں کو دل سے تسلیم کر لینا انسان کو اندر سے بے حد مضبوط کر دیتا ہے۔ وہ چیزوں اور نعمتوں کے چلے جانے کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ دنیا اور زندگی سے اس سے محبت محسوس نہیں ہوتی، اور اس کا فوکس موت کے بعد کی زندگی پر ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اور ہماری نسلوں کے باطن کو مضبوط بنانا ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اور عارضی زندگی کے ختم ہو جانے کے خوف کو مٹانا ہے، تاکہ ہم ایک امت کی حیثیت سے ہر قسم کے خوف سے بالاتر ہو کر اپنے حقیقی مقصد کے لیے کام کر سکیں۔ یہ تو تھے میری سمجھ کے مطابق کچھ پوائنٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اس کے علاوہ مسلم امہ کی حیثیت سے ہماری کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئے بہترین موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کامنٹ، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔